بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی بچوں، آپ کو کام کروایا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ اپنی اسٹڈیز جو ہیں وہ جاری کیے ہوں گے۔ چل کے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو مضمون ہے مطالعہ پاکستان برائے جماعت جو ہے وہ ہے 12ویں۔ باب ہے ہمارے پاس اول، اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے 2۔ باب اول کا جو ہم نے لیکچر پڑھا تھا، لیکچر نمبر 1، وہ کیا تھا؟ اس میں ہم نے پرچے کا طریقہ کار پڑھا تھا، آپ کو پڑھایا تھا۔ اسی طرح اسباب کی فہرست ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ کون کون سے چیپٹرز ہیں اور اس کے اندر کیا کیا شامل ہے، کیا ہم نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح باب اول کا جو ہے تدریسی مقاصد ہم نے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، کہ اس کے پڑھنے کے مقاصد کیا کیا ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہم نے پھر پڑھا تھا نظریات، تعارف، اہمیت اور اس کا ارتقا۔ تو یہ تو ہمارا گزشتہ لیکچر تھا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے صفحہ نمبر 5 پہ، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس ہے باب اول، اور ہمارا عنوان ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4 بنیادی عناصر جو ہیں اس میں شامل تھے۔ ضروری ہے کہ آپ کتاب کو سامنے رکھیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ تو سب سے پہلے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں ہمارے پاس آتا ہے اسلام، یعنی نظریہ پاکستان کا پہلا اور سب سے اہم جز جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس نظریے کی جو بنیاد تھی وہ مذہب اسلام پہ رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ مسلمانوں کی الگ قومیت کی بنیاد جو ہے وہ مذہب تھا، اور اسی پر جو ہے اسی کو جو ہے بنایا گیا تھا، بنیاد بنا کر 2 قومی نظریہ جو ہے وہ وجود میں آیا تھا۔ اسی طرح ہم بات کریں جمہوریت کی، ٹھیک ہے نا، یعنی ڈیموکریسی کی، تو جمہوریت کی اساس اکثریت کی رائے کا احترام ہے، مگر اس کے ساتھ اقلیتوں کے حقوق کا اور تحفظ جو ہے وہ بھی جمہوریت کا لازمی حصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جمہوریت کا ایک اور اہم جز جو ہے وہ حق خود ارادیت، یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن بھی ہے، جس کے دنیا کی تمام اقوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ اسی اصول کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا، یعنی جمہوریت میں چونکہ یہ چیز شامل ہے کہ سیلف جو ہے رائٹ آف دا سیلف ڈٹرمینیشن، ٹھیک ہے نا، یعنی حق خود ارادیت کا جو ہے وہ حق حاصل ہے، ٹھیک ہو سب کو۔ تو اسی طرح جو ہے اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے لیے جو ہے ایک الگ آزاد اسلامی ریاست کا مطالبہ کیا تھا۔ معاشرتی انصاف اور مساوات، ٹھیک ہے نا، اور ان کا مقصد ایسا ملک تھا جہاں صرف اور صرف معاشرتی انصاف ہو، مساوات کے اصولوں کے مطابق جو ہے تمام جتنے بھی طبقے ہیں ان کو برابری کی بنیاد پر حقوق حاصل ہوں۔ اگرچہ یہ مقصد جو ہے تاحال حاصل نہیں ہو سکا، لیکن اس کے اصول کی طرف جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے، یعنی معاشرتی انصاف جہاں پہ قائم ہو اور مساوات جہاں پہ قائم ہو۔ اسی طرح اس کا جو تھا وہ ہے بنیادی انسانی حقوق، یعنی بنیادی انسانی حقوق میں انسانی زندگی کا تحفظ، عزت اور ملکیت کا تحفظ جو ہے، مذہبی عقائد اور عبادات کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی اور باعزت روزگار کا حصول ہے، یعنی انسانی حقوق جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیسک فنڈامنٹل رائٹس، جو تمام جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا مقصد یہ تھا اس نظریے کا، ٹھیک ہے نا، اس کے اجزائے ترکیبی میں یہ بھی شامل تھا کہ ہر ایک کو جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ متحدہ ہندوستان میں خاص طور پر مسلمان اقلیتی صوبوں میں جو ہے ان بنیادی انسانی حقوق کو جو ہے نظر انداز کیا جا رہا تھا، یعنی ان کو وہ جو ہے حق حاصل نہیں تھے، اور مسلمانوں کا جو ہے وہ ان کی جو رائٹ ہے ان کو ان سے چھینا جا رہا تھا۔ تو ان کے حصول کے لیے اور ان حقوق کے حصول کے لیے اور ان کا تحفظ کے لیے جو ہے نظریہ پاکستان کا ایک بنیادی عنصر جو تھا وہ بن گیا تھا، یعنی عنصر جو ہے وہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو بنیادی انسانی حقوق بھی اس میں شامل تھے۔ اب ہم بات کریں گے صفحہ نمبر 6 پہ، جو کہ ہمارے پاس ہے تحریک پاکستان کا مختصر تاریخی پس منظر، ٹھیک ہے نا، یعنی تحریک پاکستان جو تھی اس کا تاریخی جو ہم پس منظر ہے، یعنی بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے ہم اس میں کیا کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قیام پاکستان جو ہے، پاکستان کا قیام جو ہے برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد اور اسلام کی اشاعت کا نتیجہ تھا۔ جنوبی ایشیا کے ساتھ عربوں کے کافی پرانے تجارتی تعلقات تھے۔ ظہور اسلام کے بعد مسلمان بزرگان دین نے تبلیغ کی غرض سے جنوبی ایشیا کا رخ کیا۔ ان بزرگان دین کا جو آمد کا سلسلہ تھا وہ 712 میں سندھ پر عربوں کے حملے کے بعد جو ہے مزید بڑھا۔ 712 میں جو ہے ایک بہادر جو جرنیل تھا، وہ کون تھا؟ وہ ہمارے پاس ہے محمد بن قاسم، ٹھیک ہے نا، محمد بن قاسم، جو کہ 17 سال کی عمر میں جو ہے اس نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی۔ یہ بنو امیہ کے جو سپہ سالار تھے، حجاج بن یوسف، ان کا بھتیجا تھا،
اور محمد بن قاسم نے 29 سال کی عمر میں جو ہے سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو جو ہے انہوں نے متعارف کروایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس عظیم فتح کے بعد جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان جو ہیں ان کو ایک ہیرو کا جو ہے درجہ انہوں نے دیا ہوا تھا، اسی لیے سندھ کو جو ہے باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے محمود غزنوی، ٹھیک ہے نا۔ محمود غزنوی کا شمار بھی بہت ہی جو ہے حوصلہ مند جرنیلوں میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی کافی حد تک ان کا نام جو ہے وہ اس میں شامل ہے، جنہوں نے کفرستان میں اسلام کو جو ہے وہ پہنچایا۔ غزنوی نے فتوحات کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا۔ سلطان محمود جو غزنوی تھے صحیح معنوں میں دین کے محافظ تھے، وہ بلند کردار اور حوصلہ مند شخص تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ کون ہے، شیخ اسماعیل بخاری، ٹھیک ہے نا، جو کہ امام بخاری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ امام البخاری کے نام سے بخارا میں پیدا ہوئے تھے، بہت زیادہ اسلامک اسکالر تھے اور آپ ہی کی تبلیغ سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی ہجروی جو تھے، حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جن کا جو ہے 1009 سے لے کے 1072 تک جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے یعنی لائف کا، انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے جو ہے جنوبی ایشیا میں بہت زیادہ کام کیا تھا اور اسی وجہ سے ان کا نام بھی جو ہے وہ کافی زیادہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے پاس ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہے ہمارے پاس، یعنی 1141 سے لے کے 1236 تک جو ہے ان کا ہے ٹائم پیریڈ۔ ریلیجس اسکالر تھے اور بہت زیادہ بلیو کرتے تھے، تمام لوگوں کے لیے محبت تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا تھا لو آل اوور دا فیلو کریٹرز irrespective of religion and state، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے دیکھے بغیر سب کے ساتھ جو ہے محبت کا یہ وہ رکھتے تھے، یعنی سب تمام انسانیت کے لیے جو ہے ان کا یہ تھا۔ تو انہوں نے جو ہے اپنی سیاسی اپنی جو ہے سرگرمیوں کا مرکز انہوں نے بنایا ہوا تھا اور مسلم معاشرے کی تشکیل میں ان کا نام جو ہے کافی حد تک جانا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے خواجہ فرید الدین کشکر گنج ہے، جو کہ حضرت بابا فرید کے نام سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں۔ 1179 سے لے کے 1266 تک جو ہے ان کا ٹائم ہے۔ پنجابی مسلم تھے جنہوں نے تبلیغی سرگرمیوں کا جو ہے پاک پتن میں آغاز کیا تھا اور ان کی تعلیمات اور اخلاق سے ہزاروں لوگ جو ہے مسلمان ہوئے تھے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں آگے، اگر ہم بات کریں تو وہ ہے ہمارے پاس حضرت بہاؤالدین ذکریہ، ٹھیک ہے نا، صوفی پوائٹ تھے ہمارے پاس 1170 سے لے کے 1262 تک۔ بہت روحانی رہنما ان کو تصور کیا جاتا تھا اور انہی کی کوششوں سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ کیا ہوئے تھے، غیر مسلم قومیں جو تھی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس حضرت نظام الدین اولیاء، ٹھیک ہے، یہ ہے 1238 سے لے کے 1325 تک ان کا ہے اور بہت زیادہ فیمس جو ہے صوفی تھے ان سب کانٹیننٹ میں۔ آپ کے مریدوں کی جو ہے آپ اور آپ کے مریدوں کی جو تبلیغ سے شمالی ہند اور دکن کے ہزاروں لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ پنجاب میں جو ہے آپ اور بھی لوگ جو ہیں وہ شامل تھے، جس میں تھے سلطان سخی سرور، ٹھیک ہے نا، جن کا اصل نام تھا سعید احمد سلطان۔ 1120 سے لے کے 1174 تک ان کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ تھا۔ اسلام کی اشاعت کے لیے ان کا بھی نام جو ہے وہ کافی زیادہ لیا جاتا ہے۔ کشمیر میں جو تھے وہ ہمارے پاس ہے حضرت بلبل شاہ، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اسلام کو انٹروڈیوس کیا تھا کشمیر میں، جو کہ انہوں نے دعوت دی تھی اور ساتھ میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا تھا ان کے مذہب کو۔ کشمیری جو تھے، ٹھیک ہے نا، کنگ آف کشمیر جو تھے ریشن شاہ جو تھے، انہوں نے ان کو اسلام میں ان کو جو ہے ان کو دعوت دی تھی بہت زیادہ۔ اسی طرح اگر ہم جاتے جائیں تو آگے ہمارے پاس ہے سید علی ہمدانی ہیں، ٹھیک ہے نا، مسلم اسکالر تھے، ہمدان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی جو ہے اسلام کی اشاعت کے لیے تبلیغ میں جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس شیخ جلال الدین تبریزی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے کافی زیادہ کام کیا تھا۔ جلال الدین تبریزی جو تھے شمس تبریزی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پرشین پوائٹ تھے اور اسپرچول انسٹرکٹر تھے، روحانی جو ہے وہ ان کے انسٹرکٹر تھے جلال الدین رومی کے۔ تو بچوں یہ تو ہمارا آج کا لیکچر تھا، ٹھیک ہے نا، جس میں ہم نے نظریہ پاکستان کی عزائے ترکیبی کو پڑھا۔ اسی طرح تحریک پاکستان کا مختصر تاریخی پس منظر ہم نے آج ڈسکس کیا۔
تو امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. آپ کا بہت شکریہ.